नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूं। प्रोग्राम नज़रियात में हम ये कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में जो मामलात हो रहे हैं इसका जायज़ा लिया जाए या इसका एनालिसिस किया जाए। और इस एनालिसिस के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ लेकिन संजीदा किस्म के स्कॉलर्स की, पॉलिटिकल एनालिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की या फिर रिलीजियस लीडर्स की। इन्हीं लोगों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है। उमूमन हम इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर्स को उमूमन अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका एक मखसूस नज़रिया होता है और वो उन्हीं चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। और इनके नज़रियात को जब हम देखते हैं तो आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक कोई ऐसे इनके पास नज़रियात नहीं आए जहाँ पर हिंदुस्तान की फलाह व बहबूद के लिए कोई मुकम्मिल उनके पास कोई रास्ता हो या फिर दूसरी तरफ हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए वो कुछ काम करते हों। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम में स्कॉलर्स या इंटेलेक्चुअल्स को मदऊ किया जाता है ताकि उनके नज़रियात से आपको वाकिफ़ करवाए और इन नज़रियात से वाकिफ़ होने के बाद एक कॉमन पर्सन जो परेशान हाल है, इन हालात में किस तरीके से एक कॉमन शख्स को ज़िंदगी में इक़दाम उठाने चाहिए, इन चीज़ों को अगर वो जानना चाहता है तो हमारी नज़र में स्कॉलर्स ही या इंटेलेक्चुअल्स ही हो सकते हैं जो इनको बेहतर अंदाज में गाइड कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नज़रियात प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं जो करंट पॉलिटिकल इश्यूज़ है या सोशल इश्यूज़ है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, इनके क्या ड्रॉबैक्स है, फिर इसमें क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आज का उन्वान। प्रोग्राम नज़रियात में आज हम गुफ्तगू करेंगे सेक्युलरिज़म एंड इंडिया पर। सेक्युलरिज़म को लेकर के कुछ दिनों पहले से या कुछ दिनों से बहस व मुबाहसे हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। इन चीज़ों पर आज हम उन नुकात पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इस उन्वान यानी सेक्युलरिज़म एंड इंडिया पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स को हमने मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है के पुरुषोत्तम रेड्डी साहब, आप फॉर्मर हेड है पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ साहब और बहुत सारी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, ख़ासकर एनवायरनमेंटल पोल्यूशन को लेकर के उसके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसके क्या वजूहात हैं, इन चीज़ों पर भी साहब की गहरी नज़र है। पुरुषोत्तम रेड्डी साहब के बाजू में है नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, मैं बात कर रहा हूँ फैज़ान मुस्तफ़ा साहब की, जो ख़ासकर ना ही हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आप शोहरत रखते हैं। साहब कई एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन से हिंदुस्तान के जुड़े हुए हैं। आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मक़दम करते हैं। चले, आई वेलकम यू टू माई प्रोग्राम नज़रिया साहब। श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सेक्युलरिज़म इन इंडिया, बट बिफोर दैट हम चाहेंगे कि दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा उन्वान है सेक्युलरिज़म एंड इंडिया, इस पर हम अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स के नज़रियात सुनते आए हैं। आज आप एक्सपर्ट्स के नज़रियात सुनिए इस पर क्या है। सबसे पहला सवाल मैं फैज़ान मुस्तफ़ा वाइस चांसलर साहब नलसार यूनिवर्सिटी से करना चाहूँगा कि भारत की आज़ादी के बाद यानी पार्टीशन हुआ, फिर उसके बाद आज़ादी हुई, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उसके बाद हमने हमारे हिंदुस्तान को सेक्युलरिज़म पर चलने की उस ऑप्शन को हमने लिया। इसकी क्या वजूहात थी? क्योंकि हिंदुस्तान में अमूमन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज़ की मानी जाती है, बावजूद उसके जैसा कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ना वो इस्लामिक कंट्री रहा ना सेक्युलर कंट्री रहा। उस पर भी मौका मिलता है तो हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में चूँकि ज़्यादातर हिंदूज़ रहते थे तो फिर बावजूद उसके इसको हिंदू कंट्री नहीं माना गया, सेक्युलर कंट्री इसको हमने ऑप्शन रखा। ये क्या वजूहात थी? मैं साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर तफसीली रोशनी डालें। जी सर। एतमाद साहब, शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी से पहले मुल्क का बंटवारा मज़हब के नाम पे हो चुका था और अभी हम लोग अपना आइन बना ही रहे थे कि इस बीच पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि वो एक इस्लामी ममलकत बनेंगे। तो हिंदुस्तान में जब अपना आइन बना रहे थे उसमें कई लोगों ने कहा कि मुल्क का बंटवारा मज़हब की वजह से हुआ और जो हमारा
حصہ کٹ کے پاکستان بنا وہ کیونکہ ایک اب مذہبی مملکت بن گیا ہے، اس لیے ہم کو ہندوستان کو بھی ایک ہندو راشٹر بنا دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آئین ساز کمیٹی کا سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے مذہب کی طرف جانے کے بجائے سائنٹیفک ٹیمپر اور اسپرٹ آف انکوائری اور ماڈرنٹی چنا۔ مذہب پرانے ہیں اور سیکولرزم جو ہے وہ ماڈرن ہے، اور سیکولرزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکومت ہے وہ مذہب کے خلاف ہوگی، بلکہ حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ جو حکومت کے تحت رہنے والے شہری ہیں وہ جس مذہب کو چاہیں اپنائیں اور چاہیں تو کسی مذہب کو نہ اپنائیں، لیکن حکومت اپنا کوئی مذہب نہیں رکھے گی۔ پاکستان کے سابق صدر مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک ناکام اسٹیٹ ہے، اور ہندوستان آپ جانتے ہیں کہ ایک ورلڈ لیڈر ہے، اور 2020 تک ہم اور مستحکم نیشن کی طرح ایمرج کریں گے۔ تو آج ہندوستان اگر ایک کامیاب ملک ہے، بین الاقوامی ایک پاور ہے، اور پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ طے کیا کہ وہ ایک سیکولر نظام قائم کرے گا۔ اور اتنا بڑا یہ مدعا تھا کہ آئین ساز اسمبلی میں یہ بھی طے ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ اسے لکھا جائے، جی مطلب اٹ از سو آبویس دیٹ اٹ نیڈ ناٹ بی اسٹیٹڈ، اس لیے آئین میں اس وقت سیکولر ورڈ نہیں آیا۔ لیکن یہ کہ جو مذہبی آزادی دی گئی اور مذہبی انسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو بنیادی حقوق دیے گئے، ان سے بالکل یہ صاف ظاہر تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ میرے اوپینین میں یہ ہے کہ نہرو جی خود جو تھے وہ ایگنوسٹک تھے، اور وہ کئی بار انہوں نے لکھا کہ یہ جو آرگنائز مذہب ہیں انہیں دیکھ کے بڑا ڈر لگتا ہے، جی یہ ہارر سے کچھ کم نہیں ہے کہ یہ بلائنڈ بلیف میں یقین رکھتے ہیں، ریشنالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کولونیلزم کی کوئی بہت بڑی گفٹ ہے تو وہ سیکولرزم ہے، کیونکہ سیکولرزم کی ابتدا جو تھی وہ یورپ میں ہوئی۔ اور وہی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ چرچ جو تھی وہ حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی تھی۔ جی پھر دھیرے دھیرے یہ بات سامنے آئی کہ بھئی چرچ مذہب کے معاملات میں بولے اور حکومت کے معاملات میں حکومت کو پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اور ٹو سورڈ تھیوریز کی یہ دو تلواریں ہیں اور دونوں ایک میان میں نہیں رہنی چاہیے، مذہب اور حکومت۔ تو جب یہ یوروپین حکومتوں نے اور جگہ جا کے کولونائز کیا تو یہ سیکولرزم کا آئیڈیا بھی اپنے ساتھ لے گئے، جی اور اس سے دنیا کے جتنے بھی ماڈرن ملکس ہیں انہوں نے سیکولرزم کے آئیڈیا کو اپنایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ملک جو سیکولرزم کو اپنائے گا وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا، اور ہر وہ ملک جو ایک مذہبی ریاست بنے گا اس کا جو ہے تباہی مقدر ہوگا۔ جی تو بہرحال دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا فیضان مصطفیٰ صاحب سے کہ سیکولرزم کو جو ہم نے چنا اس کے کیا فوائد ہم کو حاصل ہوئے ہیں۔ میں پروشوتم ریڈی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا اس بات پر کہ آفٹر انڈیپینڈنس جو ہم نے سیکولرزم کا آپشن لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ از دیٹ کریکٹ؟ No, 100% correct. We had no choice. یس In fact, it was the natural choice. We had to be secular. I agree with our professor جی that one of the gifts of colonialism was, many things: constitutional government, parliamentary democracy, universal adult franchise. But in addition to that, secularism. That is, the state itself will not have any religion, اوکے right? And individuals has already been stated, we can pursue any religion. It is left to the individual. But unfortunately, what is happening after independence, because of politicization, یہ جو elections, جی vote bank culture gradually آنے لگی, then اس میں کیا ہو گیا that slowly, the political parties started appealing to their segments. It can be religion, caste, or region, or language, or sub-region also, like what happened in Telangana.
a small little factor. So people उसको emotionalize करके वो emotions में public का mind fix करके they have been capitalizing on it. माने votes लेके power में आ रहे हैं. जी. और खुद none of the politicians today, including the Prime Minister or Chief Ministers, I sometimes feel that they have never understood the spirit of India's constitution, because they have not understood the spirit of India's freedom struggle. जी जी. As on today, it's a matter of shame. No doubt in several sectors we are ahead in the world. But when nearly 40% of the people below the poverty line and basic amenities are denied, like drinking water, clean surroundings, you know, when the air we breathe is poison. Actually, Central Information Commission yesterday, it took serious objection to the Ministry of Environment and Forest for not stating the correct information with regards to the these cell phone towers. It is radiation, and radiation definitely causes cancer. صحیح. So information should not be suppressed, but they suppressed, and Supreme Court took a very serious note of it. So my submission is secularism is our natural philosophy. Nobody is making a compromise. States have to be secular, and people have to grow from the level of being individual people. They have to grow, become responsible citizens. Only then we can survive. That means a lot of things we'll discuss later. जी जी. तो साहब पुरुषोत्तम रेड्डी साहब ने फरमाया कि जैसा कि तमाम हमारे लीडर्स तो नहीं, लेजिस्लेचर्स तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लेजिस्लेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसको नहीं जानते, और उसकी अहम वजह यह है कि वो सब आज़ादी जो हमको मिली है उस वक्त का जो स्ट्रगल था उसको हम भूल चुके हैं. उसके बाद जैसे साहब ने एनवायरनमेंट पे भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है. मेरा अगला सवाल फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से ये होगा कि हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज़म की बात हम करते हैं, तो हिंदुस्तान का सेक्युलरिज़म दूसरे मुल्कों के सेक्युलरिज़म से किस तरीके से अलग है, अगर है तो किस तरीके से, मैं साहब से जानना चाहूँगा. हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, और इस सिलसिले में वजाहत ज़रूरी है कि जो आइडियल सेकुलरिज़म था या है वो शायद हिंदुस्तान ने नहीं अपनाया, और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की आइन साज कमेटी का और हम सबका सबसे बड़ा ब्लंडर है. अमेरिका का जो सेकुलरिज्म है उसमें वो ये कहते हैं कि मज़हब और हुकूमत के बीच एक दीवार खड़ी कर देनी चाहिए कि दोनों में आपस में कोई बातचीत नहीं होगी. हम उस दीवार को नहीं खड़ा कर पाए जी, और उस दीवार को खड़ा न करने का नतीजा ये है कि बार बार कभी ये डिमांड उठती है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दें, कुछ लोग कहते हैं, और दूसरी वजह ये थी कि हिंदुस्तानी बड़े मजहबी लोग हैं जी. मज़हब जो है वो हमारे खून में इस तरीके से है कि शायद हम बिना मज़हब के जी नहीं सकते, तो हम वो नहीं कर पाए. हमने हिंदुस्तान में एक सेकुलरिज्म की नई तारीफ़ की, और उसमें हमने ये कहा कि हुकूमत का तो कोई अपना मज़हब नहीं होगा, लेकिन हुकूमत सारे मज़हब को, जितने भी मज़हब हैं, उन सबको से बराबर की दूरी बनाए रखेगी, सबसे उतनी डिस्टेंस होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी, लेकिन सारे मज़हबों को तरक्की करने का पूरे मौक़े होंगे. अब इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ मुस्लिम मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कही थी कि मज़हब की आज़ादी में एक लफ्ज़ और ऐड करना चाहिए. ये तो एक बात हुई कि आप एक दीवार मज़हब और हुकूमत के बीच नहीं खड़ी कर रहे, लेकिन एक चीज़ और हो सकती थी कि मज़हब की आज़ादी का हक़ आपको हो प्राइवेटली. आप घर में बैठ के 5 वक्त नहीं 10 वक्त की नमाज़ें पढ़ लें जी. आप 1 महीने के रोज़े के बजाय साल भर रोज़ा रख लें, सुबह शाम सूर्य नमस्कार कर लें, लेकिन पब्लिक में ना आए. ठीक. लेकिन ये लफ्ज़ प्राइवेटली नहीं आ पाया, और मज़हब को प्रैक्टिस करने का हक़, मज़हब को प्रोपगेट करने का हक़ जो है वो सब जगह हो गया. इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ सड़कों पर
ہر وقت کبھی کسی مذہب کا پروسیشن نکل رہا ہے، کبھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو سڑک پہ جانمازیں بچھا دی جا رہی ہیں. یہ ہم سے دوسری غلطی ہوئی. تو ہندوستان کا جو سیکولرزم ہے وہ اس طریقے کا ایک پازیٹیو سیکولرزم ہے کہ سارے مذہب کو جو ہے اپنی آزادی ہے. اور اس کی وجہ شاید اس وقت یہ بھی رہی ہوگی کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور جو ہمارے دیگر قائدین تھے اس زمانے میں، انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب حکومت کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہوگا، اس سے جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو بڑی ایشورنس ملے گی کہ ان کا مذہب بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے محفوظ رہے گا. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مذہب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بات آئے گی آپ سے آج ڈسکشن میں، اس حساب سے شاید بہتر ہوا ہوتا اگر ہم نے اپنے آئین میں وہ دیوار جو ہے مذہب اور حکومت کے بیچ بنا دی ہوتی تو شاید ہم زیادہ ریشنیلٹی کی طرف جاتے. اب جیسے الیکشن کا اگر نامینیشن فائل کرنا ہے تو وہ ایک مہورت جو نکلے گا اس پرٹیکولر ٹائم پہ ہی ہوگا. تو یہ جو مذہب نے پبلک اسپیس آکوپائی کر رکھا ہے، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. جی پرشوتم ریڈی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر کہ جو ہے ہاؤ آور سیکولرزم از ڈفرینٹ فرام ادر کنٹریز اینڈ واٹ ڈو یو تھنک دیٹ کہ جی sometimes feel that in practice we are ceasing to be secular. جی The spirit of the constitution is wonderful. In fact, I mean, I would have been happy if there was a wall erected between religion and politics. That's fine, but to the extent possible, they have accommodated the concept of secularism. We can go on improving on it, but in reality, not only at the time of nominations are they looking at the calendar and muhurtam and all that. جی It is very unfortunate that certain state governments are adopting religious festivals, right, occasions, جی and they are calling it as a state festival. When state has no religion, how come they adopt Batkama or Bonalu and all this? جی جی And then when the spirit of the constitution is in favor of science and technology and rationality, scientific temper, it is there. And we are promoting Vastu. Now today, incidentally, this is the day when the Vastu advisor is taking charge in the secretariat. It's very unfortunate. See, when the whole world is moving forward, we are moving in the reverse direction in certain critical areas. This is going to hurt the sentiments of our minority friends, because everything should be on a level playing ground. We have a wonderful constitution, but we are failing the constitution. Not only as people, politicians, everybody is failing. We are not as modern as the constitution. We have degraded. For example, take the status of Indian political parties. Like, let us not take names, but they go on appealing in the name of, caste, backward class, SC, ST, In addition to that, language. What is Shiv Sena? In the name of language. DMK, Anna DMK. So, and none of these political parties are democratic. So, sometimes I get a doubt whether, for example, on paper, India is a republic. But several constituencies in this country are still in the grip of a few families. Yes. When we look at, India as a whole, every cell of India is not a republic. Similarly, when it comes to freedom of, secularism basically means equality. Absolute samanata, saman. Har aadmi, everybody is equal. No discrimination of any kind. We are all human beings. And then we have excellent provisions in the constitution, like article from entire 14, 15, 16. Professor Faizan Mustafa Saab hai, unke samne ye pura bolna, it would not be nice. جی But still, freedom of speech we have. So, many things. We have great provisions, but there are attempts to mislead. For example, recently VHP leaders talking nonsense. On several occasions, they are trying to divide the people.
and trying to convert them into a vote bank. You know why this happens? Because governments are unable to cater to the essential needs of the poorest of the poor. Unable to perform, they want to take a shortcut and connect in a different way. So that is the same thing is happening in Telangana. So what is Vastu? What has Vastu to do? जी जी, वास्तु People को are लेकर के laughing, you जी know. जी हाँ जी हाँ। वास्तु को लेकर के खासकर हमारे तेलंगाना में जो हमारे सीएम भी हैं और उनके अलावा जो है दूसरे वज़रा भी है, वो वास्तु के हिसाब से काम कर रहे हैं। वास्तु बहरहाल जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने फरमाया कि मज़हब के और गवर्नमेंट के बीच दीवार होनी चाहिए थी, जिसके लिए प्राइवेट एक लफ्ज़ अगर आइन में जोड़ दिया जाता तो ये मुमकिन था, लेकिन उसको नहीं जोड़ा गया। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने अपनी शुरुआत में जब बात की तो सेक्युलरिज़म का जो लफ्ज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया 26 जनवरी 1950 में, उस वक्त उस सेक्युलरिज़म के वर्ड को दस्तूर में नहीं रखा गया था। उसके सरसरी साहब ने आपने रोशनी डाली। फिर भी मैं मज़ीद वजाहत चाहूँगा कि 1975 में सेक्युलरिज़म और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया। क्यों इतने साल के बाद ये चीज़ याद आई? क्या वजूहात थी उस वक्त इन चीज़ों को जोड़ने की? साहब, ये जो 42वीं तरमीम हुई आइन की और उस ज़माने में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो जाहिर है कि कोई इसमें पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया गया और इंदिरा गांधी ने सोचा कि मुझको अपनी हुकूमत को लेजिटिमेसी देने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे बहुत लोग खुश हो जाएं। मेनली वो चाहती थी क्योंकि कम्युनिस्टों की सपोर्ट उनको बहुत सालों तक रही हुकूमत चलाने में, और ख़ुद उनका नेहरू जी की वजह से टिल्ट था सोशलिज्म की तरफ, और उन्होंने प्रीवी पर्सेस ख़त्म कर दिए थे, बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, कॉरपोरेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मोनोपोलीज़ ख़त्म करने की। तो वो सोशलिस्ट वर्ड मेनली चाहती थी कि किसी तरीके से प्रीएम्बल में आ जाए ताकि बैंक नेशनलाइजेशन का जो केस है वो जीत जाएं अदालत में। अब ये कि सिर्फ सोशलिज्म लाने से शायद उतना लोगों में एक बुरा तासुर होता, इसलिए उन्होंने सेकुलरिज्म भी ले लिया। अच्छा किया, क्योंकि बाद में अदालतों ने कहा कि सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। और आज की तारीख़ में अभी जब प्रीएम्बल का वो एडवर्टिजमेंट छपा रिपब्लिक डे पे, और उसमें पुरानी वाली प्रीएम्बल छप गई जिसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म नहीं था, तो उसके बाद चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा कि भाई अब इसको हटा ही दिया जाए। तो आज जो कानून है इस मुल्क का, उसके हिसाब से प्रीएम्बल में कोई चीज़ जोड़ी तो जा सकती है, लेकिन प्रीएम्बल से कोई चीज़ हटाई नहीं जा सकती। ठीक, इसलिए अगर आप चाहें भी तो सेकुलरिज्म प्रीएम्बल से नहीं हटा सकते। कल ही मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस में या किसी अखबार में पढ़ रहा था कि शायद मेघनाथ देसाई ने या किसी ने लिखा बड़ा एक लंबा आर्टिकल कि सेकुलरिज्म तो ठीक है लेकिन सोशलिज्म हटा दीजिए। और ये सोशलिज्म का आइडिया बड़ा ख़राब था और इससे बड़ा नुकसान हुआ इस मुल्क का। और अब आप देखिए, जब से मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन किया और मुल्क की कितनी तरक्की हो गई। अब ये मामला भी अदालत में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि सोशलिज्म को भी होल्ड कर चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये एक तासुर आता जा रहा है कि हुकूमतें, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या अब आज एनडीए की हुकूमत हो, ये सारी हुकूमतें बहुत ज़्यादा बिजनेस हाउसेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में यकीन रखती हैं। इसलिए शायद कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क कम से कम पड़ता हो सेकुलरिज्म की मौजूदगी, सोशलिज्म की मौजूदगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान का आइन जो है उसमें प्रीएम्बल में ये लफ्ज़ सोशलिज्म आ जाने से सिर्फ सोशलिस्ट नहीं हुआ। जो हमारी दफ़ा 39 है उसमें ये लिखा हुआ है कि मुल्क के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कुछ इस तरीके से बंटवारा होना चाहिए कि उससे कॉमन गुड हो। अब पुरुषोत्तम रेड्डी साहब ने रेफ़र किया कि अमीर अमीर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये भी एक मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन है मज़हब, बिजनेस और हुकूमत के बीच में, आपस में एक ट्रायंगल बना हुआ है और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है तीनों में। आज हिंदुस्तान में
امریکہ سے زیادہ ملین آئرز ہیں جی اور بڑی ہائی گروتھ ریٹ ہے. اب تو نئے ڈیٹا آ گیا کہ صاحب یو پی اے کے زمانے میں بھی بہت اچھا ہو رہا تھا. پچھلے 1-1.5 سال سے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یو پی اے نے بڑی صاحب ریڑھ پیٹ دی ملک کی معاشیات کی اور نئی حکومت کی ضرورت ہے, لیکن نئی حکومت نے جو ریوائز ڈیٹا ریلیز کیا اس کے حساب سے جی ڈی پی اور اکانومک گروتھ اچھی تھی, بہت اچھی تھی. اگر 0.2% لوگ 8% اور 9% کی گروتھ سے بڑھ رہے ہیں تو اس سے ملک کا کیا بھلا ہو رہا ہے؟ جی اس لیے کیونکہ 99.8 وہی ہے جہاں موجود تھے. تو انیکوالٹی جو ہمارے سماج میں آتی چلی جا رہی ہے, امیر اور غریب کے بیچ جو دوری ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں سوشلسٹ ورڈ صرف پریمبل میں ڈال دیا گیا ہو شاید جی 76 میں, لیکن وہ آرٹیکل 39 میں اور جو اور ہیں 49 اس میں آلریڈی موجود تھا. اسی طرح ورڈ سیکولرزم ڈال دینے سے ہندوستان کا آئین سیکولر نہیں بنا ہے. جی ہندوستان کا آئین کا پورا اسٹرکچر اس طریقے کا ہے کہ اس میں اب جیسے پاکستان کی اگزامپل آپ لیں کہ اور پورے ساؤتھ ایشیا کی اگر میں اگزامپلس دوں آپ کو, آپ بنگلہ دیش لے لیجئے, پاکستان لے لیجئے, مالدیوز لے لیجئے, افغانستان لے لیجئے, ان ساری جگہ پہ پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہی بنے گا جو مسلم ہو. ٹھیک. ہندوستان میں مذہب کا ٹیسٹ کسی بھی پوسٹ کے لیے نہیں لکھا ہوا. ہندوستان میں کوئی بھی جب حلف لیتا ہے, جیسے نتیش کمار نے کل حلف لیا, تو وہ حلف لینے میں کہہ سکتا ہے کہ میں ایشور کی قسم کھاتا ہوں, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, اور یہ بھی کہہ سکتا ہے آئی سولومنلی افام. جی دراصل یہ جو تاثر ہے خدا کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور آئین ساز اسمبلی میں بھی یہ بات کا ذکر آیا کہ ہندوستان کے آئین کی پریمبل جو ہے اس میں پہلے ایشور کا اور گاڈ کا جو ہے شکر ادا کر دیا جائے. جی جی اور اس کے نام میں شروع ہو. بہت سے آئین میں ایسے شروع ہوئی ہے پریمبل کہ اس میں پہلے ان دا نیم آف گاڈ. نیم آف گاڈ. تو بنگال کے لوگوں نے کہا نہیں صاحب گاڈ کا نام نہیں چلے گا, ہم تو گاڈیس کا نام رکھیں گے. پہلی بحث تو یہ ہوئی. جی اس کے بعد پھر یہ اس ترمیم کو بہت ریکویسٹ کی گئی کہ اسے ڈراپ کر دیجئے, یہ اچھی بات نہیں ہے. بائی دا وے گاندھی جی کے نام کا بھی کہ آئین میں ان کو شکریہ ادا کر دیا جائے پریمبل میں, جی اس پہ بھی ووٹ ہوا, اور ایشور اللہ کے نام پہ بھی ووٹ ہوا, اور ووٹ گاڈ ہار گئے اور گاندھی جی بھی ہار گئے. اور میرے خیال سے ایک ماڈرن آئین ایسا ہی ہونا چاہیے بے شک. کہ اس میں آئین میں کہیں گاڈ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. پریمبل آف کانسٹیٹیوشن جو صاحب نے فرمایا کہ اس میں بیسک اسٹرکچر جو ہے یہ سپریم کورٹ نے ہی بتایا. میں جیسا اس پروگرام کے شروعات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں انٹلیکچوئل سے اسکالرس کو لے کر آتے ہیں, تو اب سپریم کورٹ کی جب آپ بات کریں گے تو وہاں پر بھی ایکسپرٹس ہی ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ وہ اپنے نظریات سے واقف کروائے, کیونکہ ان کے نظریات جو ہوتے ہیں وہ ٹھوس ہوتے ہیں, ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں, اوتھینٹک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سپریم کورٹ جب کبھی کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہی دیتا ہے. اب آپ ہی دیکھ لیجئے, اگر یہ پاورز لیجسلیچرز کے ہاتھ میں ہوتے تو یہ کبھی سیکولر ہو گیا ہوتا, کبھی نان سیکولر ہو گیا ہوتا, کبھی اسلامائزیشن آ گیا ہوتا, کبھی ہندوازم آ گیا ہوتا, کبھی بدھزم آ گیا ہوتا. تو یہ ہمارا جو دستور ہے اس کا پروٹیکٹ کرنے کی جو سپریم کورٹ نے کئی رولنگز دیے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ پریمبل آف کانسٹیٹیوشن میں کہ جو بیسک اسٹرکچر ہے اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے. میرا اگلا سوال ایک چیز میں عرض کروں بڑی اہم ہے. جب ہم آئین بنا رہے تھے تو یہ موقع تھا کہ ہم ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر بنا دیں. جی ہم نے وہ موقع کھو دیا, جان بوجھ کے کھویا, لیکن ہمیشہ کے لیے کھو دیا. کیونکہ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ ترمیم سے بھی آپ سیکولرزم نہیں ہٹا سکتے. اس لیے جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ سمجھ لیجئے صرف گیلری کے لیے پلے کر رہا ہے, یہ قانوناً ناممکن ہے. ٹھیک. میرا اگلا سوال پروشوتم ریڈی صاحب سے ہوگا. اس عنوان کو تھوڑا سا ہم الگ لیتے ہوئے, تھوڑے دن پہلے یو ایس کے پریسیڈنٹ باراک اوباما نے 26 جنوری ہمارے ساتھ منائی, 26 جنوری. تو ان کا اسٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے تھا جب وہ گئے کہ ریلیجیس انٹالرنس ان انڈیا وڈ ہیو شاکڈ مہاتما گاندھی. میں صاحب سے چاہوں گا, پہلے پروشوتم ریڈی صاحب سے چاہوں گا اس پر آپ اپنے
خیالات کا اظہار کریں, پھر فیضان مصطفیٰ صاحب بھی اس پر ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی صاحب. Yeah, we definitely I will agree with what Mr. Obama said. He has said it in good faith. अपन negative نہیں لینا چاہیے, because what is happening now, India of today is different from India during Gandhiji's time. That was the time when the whole of the country had a cause, جی جی. a mission, and we had a purpose of living. We had a common, supposed to be enemy within, not in the real sense. We wanted to be free, and that cause united the people of India, right? We had a leader, we had a cause, and absolutely, it's not a joke. It's not an easy thing to wage a peaceful agitation for freedom. And that was the time when people rose about the caste and language and creed جی and اور even پھر ہمارے religion. کاز کے لیے سب Yeah, ایک جگہ. and at the national level, we had very tall people like Khan Abdul Ghaffar Khan, Maulana Azad, Sardar Patel, Jawaharlal. The galaxy of, you look at them, above religion, بے شک. they had a purpose. Today what happened? Today's India is a withdrawn India. That national goal is completely eliminated. People are living for the sake of their families, not even their religion. Please let me tell you, even among the minorities, they may get votes to win, and that's okay. But what are they doing for them? Similarly, every other, even BJP or whatever, they are all, religion and appealing in the name of religion is only for political purposes. جی. And I am so happy, because sitting here itself is education for me, that it is now very well established that even if somebody wants to appeal in the name of religion and comes to power, simply there is no reverse gear for the preamble and for the constitution. We have a constitution, and the basic structure cannot be amended. Time and again it has been reiterated by the Supreme Court. And here I would like to appreciate the foresight of Mrs. Indira Gandhi. Maybe she had apprehensions جی. that someday, some political party in the name of religion can capture power. So to prevent India going the fascist way, maybe she has taken precaution, and I call it as the precautionary principle. By way of abundant precaution, she was dare enough, she included secular and socialist. So coming to socialist, the word socialist, just because, okay, we are secular, we are socialist, but then people also have to take advantage of the constitution. And they have to come out of their shells. They need to connect nationally and even internationally. They need to connect with new technologies, try to understand in which direction the world is moving, and be part of the global change for the better. So here already the world is, thanks to UN initiative, they are implementing Millennium Development Goals. 2015 December, nations of the world have to submit their reports on that issue. But next year, from next January onwards, the whole world will have to fine-tune their Millennium Development Goals and make them more sustainable, because we can't afford to waste natural resources and polluting, because we are not the last generation to live on this planet. Life has to continue, so we need to leave a better world for the next generation. So this the concept of equity, sir, it is actually the subject. Socialist means equity. It is equity within the country, between the nations and between generations. تو دوستو، پرشوتم ریڈی صاحب کے بھی خیالات کا آپ نے اظہار کیا، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کا بھی جو ہے، میں نے سوال کیا تھا کہ باراک اوباما نے جو کامنٹ کیا تھا یہاں پر آ کر کے، اس پر صاحب اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے. میں فیضان مصطفیٰ صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ان کا جو کامنٹ تھا اس پر آپ کے کیا نظریات ہیں. اتما صاحب، میں نے ایک آرٹیکل لکھا اسٹیٹسمین میں، از امریکہ سیکولر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اوباما صاحب نے کہا کہ گاندھی جی کو بڑا اس کا افسوس ہوا ہوتا، وہ بات تو ظاہر ہے کہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ گاندھی جی ہندوستان کو پوری طرح ہندو یا پوری طرح مسلم یا پوری طرح عیسائی ملک کی طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ گاندھی جی کا اپنا اسٹیچر تھا کہ انہوں نے مذہب کا استعمال سیاست میں کیا،
اور مذہب کو سیاست پہ حاوی نہیں ہونے دیا. لیکن یہ کہ مذہب اور سیاست ہماری پوزیشن یہ ہے کہ وہ الگ رہنے چاہیے. اب میری شکایت اوباما صاحب سے یہ ہے کہ ہر سال امریکہ میں ایک اسٹیٹ آف فریڈم آف ریلیجن رپورٹ بنتی ہے دنیا کے سارے ملکوں کے بارے میں, اور ہر سال ہندوستان کے بارے میں اس میں بڑے ایڈورس کمنٹ آتے ہیں. جی. اسی رپورٹ کے بیسس پہ پرائم منسٹر مودی جی کو انہوں نے کتنے سالوں تک ویزا نہیں دیا. یورپین یونین بھی ایسی ایک رپورٹ جو ہے تشکیل کرتی ہے, جی, اور اس میں ہندوستان کو سالہ سال اس کیٹیگری میں رکھا گیا کہ یہ ممالک وہ ہیں جن کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے, جن میں بڑا خراب مذہب کی آزادی کا معاملہ ہے. یعنی ہندوستان کو آپ نے افغانستان اور سعودی عرب اور ایران کے ساتھ ایک ہی اس میں رکھ دیا, جس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے. دوسری چیز یہ کہ باراک اوباما صاحب پہلے امریکن صدر ہیں جی, جنہوں نے یہ مانا کہ امریکہ ایک لادینی ملک ہے اور سیکولر ملک ہے. ان کے علاوہ 43-44 جتنے بھی صدر ہو چکے ہیں, سب نے وقتاً فوقتاً یہ کہا امریکہ ایک عیسائی ملک ہے. جی. میں معذرت خواہی سے بریک کا وقت ہو چکا ہے, تو صاحب جیسا فرمایا تھا کہ کیا امریکہ ایک سیکولر ملک ہے, جو ہمارے باراک اوباما صاحب نے یہاں پر یو ایس کے پریزیڈنٹ آ کر کے ہمارے 26 جنوری کے پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں, اس پر گفتگو جاری رہے گی. اب وقت چلا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا. تو خواتین و حضرات, ایک ہی درخواست, آپ کہیں جائیے گا مت, ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں خیر مقدم ہے. میں ہوں اعتماد, آپ کا میزبان. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سیکولرزم اینڈ انڈیا پر, اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کے پرشوتم ریڈی صاحب, فارمر ہیڈ ہیں آپ ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس عثمانیہ یونیورسٹی کے. آپ کے ساتھ میں ہیں وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی فیضان مصطفیٰ صاحب. دوستو, بریک میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے فیضان مصطفیٰ صاحب سے, جو باراک اوباما صاحب نے کامنٹ کیا تھا یہاں پر 26 جنوری کو آ کر کے کہ ایکٹس آف ریلیجیس انٹالرنس ان انڈیا شاکڈ مہاتما گاندھی. تو اس پر صاحب فرما رہے تھے کیا امریکہ کیا خود ایک سیکولر ملک ہے, کیونکہ جب یہ صاحب نے ابھی ہم کو جو ہے سنایا ہے کہ باراک اوباما صاحب سے پہلے کے جتنے پریسیڈنٹ وہاں پر گزرے ہیں ان تمام نے کبھی امریکہ کو سیکولر ملک نہیں مانا. صاحب سے مزید اس کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں. اسی طرح جو امریکہ میں سروے ہوتے رہے تو زیادہ تر سروے میں یہ آیا کہ 2/3 سے زیادہ امریکی شہری امریکہ کو ایک عیسائی ملک مانتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کا میں ذکر کروں گا. جسٹس ڈگلس نے ایک فیصلے میں کہا کہ ہم سب مذہبی لوگ ہیں, اور مذہبی لوگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ کوئی ایک سپریم بینگ ہے. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ صاحب امریکہ ایک عیسائی ملک ہے, ایک عیسائی نیشن ہے, ایک ایسا ملک ہے جس میں سب عیسائی رہتے ہیں. پھر کچھ قانون کے سلسلے میں آیا کہ یہ ریفارم کیا جائے, تو ان کا ہم یہ ریفارم نہیں کر سکتے کیونکہ عیسائیت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور حد تو یہ ہے کہ امریکہ کی سینٹ میں چرچ ہے, امریکہ کی سپریم کورٹ جب صبح دروازے کھلتے ہیں تو ایک آدمی زور سے وہاں پہ یہ اناؤنس کرتا ہے گاڈ سیو دس کورٹ, یعنی امریکہ کی عدالتوں کو گاڈ بچائے. مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہندوستان میں آج تک کسی پبلک آفیشل نے ہندوستان کو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان ایک ہندو راشٹر ہے. جی, آج تک ہندوستان کے کسی صدر نے یا پرائم منسٹر یا منسٹر نے ایسا بیان نہیں دیا. ہندوستان کی عدالتوں نے کبھی اس طریقے کی بات مذہب کے سلسلے میں نہیں کی. تو امریکہ کا سیکولر ہونا جب اپنے آپ ڈاؤٹ فل ہے تو ہم کو نصیحت کر رہے ہیں, خود کو فصیحت, یہ کچھ زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے. جی, لیکن یہ سب کہنے کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ آپ انٹلیکچوئلس کو بلاتے ہیں اور وہ بڑے آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مذہب کی آزادی
امریکہ میں اور ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے. چاہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک گجراتی بھائی کا جو ہے اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا، اور ہیٹ کرائمز 9/11 کے بعد امریکہ میں کافی بڑھ گئے ہیں. لیکن تب بھی سسٹم کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مذہب کی آزادی کافی ہے. لیکن اوباما صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کا اثر یہ ہوا جی کہ جب ونٹر سیشن آف پارلیمنٹ ہوا تو اس پہ اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی رہی کہ بھئی پرائم منسٹر صاحب یہ جو گھر واپسی کا مسئلہ چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ گھر واپسی کا مسئلہ جو ہے وہ مذہب کی آزادی سے جڑا ہے، اور مذہب کی آزادی سیکولرزم سے جڑی ہے، کہ اس پہ پرائم منسٹر صاحب بتا دیں ان کی کیا رائے ہے اور ہم پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے. جی لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اپنی زبان اس پہ نہیں کھولی. اوباما صاحب کے 2 اسٹیٹمنٹ کا لوگ کہتے ہیں اثر ایسا ہوا کہ انہوں نے بڑی زوردار تقریر جو ہے وہ دلی میں کی، اور یہ کہا کہ ہندوستان میں پوری طرح سے مذہب کی آزادی رہے گی، اور سب کو اپنا مذہب جو ہے اس کو پریکٹس کرنے کی اور پروپگیٹ کرنے کی، اور ان کی حکومت یہ دیکھے گی کہ اس میں مذہبی آزادی میں کوئی اڑچن نہ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب پرائم منسٹر کے لیول کے آدمی نے اس مدعے پہ بول دیا ہے تو اس مدعے کو یہاں پہ اب ختم کر دینا چاہیے. مذہب کی آزادی والا زیادہ اس کو جو ہے پھر بار بار ڈسکس کرنے کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر بول دیں. پرائم منسٹر نے بول دیا ہے، اور بہت خوب بولا ہے، بہت اچھا بولا ہے. ٹھیک. تو صاحب آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ فیضان مصطفیٰ صاحب نے امریکہ میں یا یو ایس میں جو ہے کیا وہاں سیکولرزم ہے، تو صاحب نے اس کا بتایا بہتر انداز میں آپ کو. ہم خود شاید ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، ان چیزوں سے واقف کروایا. اور اہم چیز یہ بتاتے چلیں صاحب کہ نریندر مودی صاحب کو سب سننا چاہتے تھے کہ وہ کچھ ان چیزوں پر، گھر واپسی یا پھر جو انٹالرنس کا مسئلہ ہو رہا تھا اس پر کچھ بولیں. تو ابھی حال ہی میں انہوں نے بیان دیا کہ جو ہے کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بھی شرارت یا اس قسم کے چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور امید کرتے ہیں جیسا صاحب نے فرمایا کہ اب جب پرائم منسٹر آف انڈیا نے کہہ دیا ہے تو پھر اب ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا بازو رکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کی بات اور پھر یونٹی کی بات ہم کریں. لیکن باوجود اس کے ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ یو پی اے گورنمنٹ ہو یا این ڈی اے گورنمنٹ ہو، ان لوگوں نے ہمیشہ مذاہب کے ماننے والوں کو، فار ایگزامپل لے لیجئے حج کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر سبسڈی رکھی گئی ہے، کچھ آپ یاتراؤں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر سبسڈی ہے، کچھ ٹیمپلز کے لیے، کچھ مساجد کے لیے، کچھ چرچز کے لیے وہاں پر آپ کو پیسے حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں. اماموں کی، پریسٹ کی تنخواہیں بھی مقرر کی گئی ہے. سب سے پہلے میں پرشوتم ریڈی صاحب سے جاننا چاہوں گا یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد فیضان صاحب سے بھی میں اس پر ان کے نظریات حاصل کروں گا. جی صاحب. Every religion in this country, as per the constitution, has freedom to practice whatever it thinks fit and manage their own temples or mosque or church, whatever religious places they can manage. State on its own should ensure a level playing ground, but state supporting or indirectly or indirectly encourage, I don't say encouraging, but even if some public money is vested, is given to a particular religion, I think it is violative of the spirit of the constitution. بے شک. فیضان مصطفیٰ صاحب، جو آپ نے ابھی جیسا فرمایا کہ جو پیسے ہے، پبلک منی جو ہے وہ تو مذاہب کے نام پہ تو لوگوں سے ٹیکس کے نام پہ وصول نہیں کی جاتی، لیکن ان کا پیسہ لے کر کے مذاہب کی چیزوں میں اس کو جو ہے لگانا، یا پھر ان چیزوں کو کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آئین میں یہ دفعہ ہے 290A. جی. یہ کہتی ہے کہ ہر سال جو ہے ایک 46 لاکھ روپے، 46,50,000 روپے جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ہوں گے حکومت کیرلا کی حکومت کے، وہ ٹریونکور دیواسم فنڈ کو دیے جائیں گے. جی. اور 13,50,000 روپے تمل ناڈو کی کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو ہے وہ دیواسم فنڈ کو دیے جائیں گے فار دا مینٹیننس آف ہندو ٹیمپلز. اب یہ والی جو آئین میں خود یہ بات آ گئی، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب پرنسلی اسٹیٹس نے اپنے آپ کو ہندوستان میں مرج کیا تو ان کی جو پہلے سے ذمہ داریاں چلی آ رہی تھیں وہ ساری ذمہ داری ہندوستانی حکومت کی ہو گئی. ٹھیک ہے.
تو یہ ان اسٹیٹس سے ایک برڈن ہمارے اوپر آیا. اس لیے یہ آئین میں جو پروویژن ہے یہ تو سیکولرزم کے وائلیشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن میں جو فیگرز آپ کو دوں گا کہ 600 ملین 300 ملین 400 ملین پیسہ اسٹیٹ گورنمنٹس دے رہی ہیں پریسٹ کی ٹریننگ کے لیے, اماموں کی سیلری کے لیے. گجرات اور مدھیہ پردیش دونوں جگہ پیش امام صاحب کی سیلری حکومت سے آ رہی ہے. تو ایک سیکولر ملک میں مذہب کو اس طریقے سے بڑھاوا دیا جانا. ایک ہمارے مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری جو ہیں انہوں نے ایک مکھیہ منتری تیرتھ استھان کچھ سم تھنگ یوجنا شروع کر دی ہے کہ بھئی جتنے لوگ جو ہیں ہندوستان میں اجمیر جائیں, کہ وہ تروپتی جائیں, کہ وہ امرناتھ جائیں یا مانسروور جائیں یا حج کرنے جائیں, اسٹیٹ ان کو سبسڈی دے گی. یا حج کی سبسڈی کا جیسے ذکر ہوا گو کہ اب وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن حکومت نے نہیں کی, وہ عدالت عالیہ نے کی اور ایک مسلم جج نے کی, جسٹس آفتاب عالم نے وہ ڈیسائیڈ کیا. جسٹس کاٹجو نے تو کہہ دیا تھا کہ کیونکہ بہت کم پیسہ دیا جاتا ہے حج سبسڈی پہ تو وہ اس میں اتنی بات نہیں. دراصل کیا ہے کہ حج کے لیے جیسے تقریباً اگر 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ جا رہے ہیں تو جس بھی ایئر لائنس کو اس کا کانٹریکٹ ملتا ہے, یہ بلک ایک کانٹریکٹ ہے, وہ ایک بزنس پروپوزیشن ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے, اس سے اپنے آپ کرائے کم آ جائیں اور حکومت سبسڈی نہ دے. جسٹس کاٹجو نے پہلے ایک فیصلہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جائز ہے کیونکہ بہت ہی اسمال اماؤنٹ دیا جا رہا ہے. میری اپنی پوزیشن یہ ہے کہ چاہے ہماری بدری ناتھ کی یاترا ہو یا مانسروور کی ہو یا حج کی ہو, یہ سارے مذہبی معاملات ہیں اور یہ پیسہ مذہبی چیزوں پہ ایک سیکولر حکومت کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں ہندوستان میں صرف 75,000 ہاسپٹل ہیں جی, لیکن 2.5 ملین ریلیجس پلیسز. تو اتنا زیادہ ہم مذہب کی طرف, یعنی اب تروپتی جو ہے وہ ویٹیکن سے زیادہ امیر ہو چکا ہے, اس لیے کیونکہ تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ہر سال تروپتی میں آ رہے ہیں. تو یہ جو ایک مذہب بڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ یہ سوچئے کہ جتنے بھی پیکج ٹورز ہیں ان میں سے 50% جو ہیں وہ مذہبی جگہوں پہ لوگ جا رہے ہیں, مزاروں پہ یا مندروں میں یا گرجوں پہ. تو یہ جو حکومتیں, اب اس میں بی جے پی کی حکومت اکیلی نہیں ہے, کانگریس کی بھی ایسے ہے, AIDMK کی بھی ایسے ہے, یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں مذہب پہ, یہ بالکل کلیئرلی سیکولرزم کی وائلیشن ہے, آئین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے, اور اس پہ فوراً پابندی لگنی چاہیے. اس پہ فوراً پابندی لگنی چاہیے کیونکہ حکومت ایک بھی پیسہ کسی مذہب کے لیے خرچ نہیں کر سکتی. اب یہ الگ بات ہے کہ صاحب گنگا کا اسنان ہو رہا ہے کمبھ میلے کا, تو یہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے. اگر ایک 50 لاکھ لوگ آنے والے ہیں تو اس میں آپ نے ٹینٹ لگا لیے, وہ سب جائز ہے. لیکن یہ کہ آپ نے پریسٹ پے رول پہ رکھ رکھے ہیں کہ ان کی سیلری آ رہی ہے اسٹیٹ سے, اس سے زیادہ تو دنیا کے کسی ملک میں سیکولرزم کا مذاق نہیں اڑا ہوگا. جی, آرٹیکل 290 کی صاحب نے ابھی بات کی تھی, اس میں جس طریقے سے صاحب نے فرمایا کہ سیکولرزم کا وہاں کوئی وائلیشن نہیں ہے. دوستو, جس طرح سے کوئی بھی مذہب کے ماننے والے اپنے ریلیجیس بکس کو آج کل جوزدان میں لپیٹ کر یا اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیے ہیں, اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ موسٹ آف دی لیجسلیچرز جو ہیں وہ ہمارے دستور کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر کے کہیں اوپر رکھ دیے ہیں. نہ اس کو پڑھتے ہیں, اور پڑھتے ہیں تو اس کا غلط مطلب انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں, نہ ہی وہ ایکسپرٹ سے رجوع ہوتے ہیں, نہ کچھ نہیں. چاہے مذہب کا معاملہ ہو چاہے دستور کا معاملہ ہو, خود اپنے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں اور بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس اخبارات میں آ جاتے ہیں. وقت کی بہت کمی ہے, میں تھوڑا سا اور ٹائم لیتے ہوئے پرشوتم ریڈی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ان حالات میں جو ہندوستان کے انٹلیکچوئلس ہیں, اسکالرس ہیں یا پھر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کیا ان حالات میں وہ کر سکتے ہیں. پرشوتم ریڈی صاحب سے جاننا چاہوں گا, پھر فیضان مصطفیٰ صاحب سے بھی ہم جلد سے جلد اس پر بات کریں گے. جی صاحب. ابھی پہلے پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب جیسا فرمائے, اس کے بارے میں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں. جی, فار ایگزامپل یہ جو ٹیمپل ٹورزم ہے, اینڈ ریسنٹلی ٹیمپل ٹورزم اینڈ اٹس امپیکٹ آن اتراکھنڈ ہم دیکھتے ہیں. جی جی, اتراکھنڈ کا پورا ڈیزاسٹر اٹس اونلی بیکاز آف ٹیمپل ٹورزم.
उत्तराखंड में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी नहीं है. उसका पॉपुलेशन जो है, उस स्टेट का पॉपुलेशन 1 करोड़ 40 lakhs है. एवरी ईयर मोर देन 2 करोड़ पिलग्रिम्स जाते हो. जी जी और इसी को डेवलपमेंट समझते हो लोग. जी. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाले एक नोटिफिकेशन भी निकाले दैट इज़ ए वेरी इको सेंसिटिव एरिया एंड उसका कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और करोड़ों लोग वहाँ पे गए तो इट विल अफेक्ट द सेंसिटिविटी एंड बोल के दे हैव डिक्लेयर्ड इट एज इको सेंसिटिव एंड दे वांटेड टू डिस्करेज उत्तराखंड फ्रॉम एनकरेजिंग टेम्पल टूरिज्म. ठीक है. तो वो लोग क्या करे, नो दिस इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, यू आर स्टॉपिंग आवर डेवलपमेंट. तो असेंबली रिजोल्यूशन पास करके फिर भेजे. सो वो परसेप्शन उन लोगों का वैसा है. एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आई एग्री विथ फॉर वंस वो पार्लियामेंट वाले एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो नोटिफिकेशन निकाली, दैट इज ए वेरी सेंसिबल थिंग. We are wasting lot of money on temple tourism, particularly in South India, whether it is Swami Ayyappa or Shirdi or Tirupati, everywhere. Millions of people are going there, and like even from the religion angle, when God is everywhere, where is the need to? So that is one aspect. Secondly, as per you, I agree with what should we be doing now. Once again, we have to, the whole country must have a cause, and this cause is already very clearly defined in the constitution in the chapter on fundamental duties. जी. Right, our duties are there, but all the citizens, they should read the constitution, understand the spirit of the constitution, do their respective duty, promote themselves from being ordinary people into responsible citizens. Otherwise it will become extremely difficult for India to move forward. जी. फैज़ान मुस्तफ़ा साहब क्या कहना है? देखिए, मेरी जो तशवीश है वो ये कि मजहबियत बढ़ती जा रही है. जो सर्वे हुए हैं उसमें ये कि कोई 40%, कोई 38% पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा मजहबी हो गया. दिल्ली में पिछले 5-10 सालों में पहले कोई 500 मजहबी इमारतें थीं, अब 2500 मजहबी इमारतें हो गई. लेकिन ये जो मज़हब से रुझान बढ़ रहा है, मजहबी रुझान, ये स्पिरिचुअलिटी से डिवाइड है. स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ रही है. जी. जो ईश्वर के सामने बार बार हम पूजा कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं या रोज़े रख रहे हैं, वो ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें उससे कुछ ना कुछ दुनियावी चीज़ चाहिए. ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट. तो ये हमारा मटेरियलिज्म, यानी मज़हब को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ का अलग अलग हमने जो है बना लिए कि अगर हमको ये चीज़ चाहिए तो ये वाला यज्ञ करो, ये चीज़ चाहिए तो ये वाली पूजा करो, ये चीज़ चाहिए तो ये वाली नमाज पढ़ो. तो होना ये चाहिए एक मॉडर्न मुल्क में कि मज़हब का धीरे धीरे रुझान कम होना चाहिए और साइंस का, रैशनैलिटी का, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जी जिनका जिक्र किया पुरुषोत्तम रेड्डी साहब ने. हमारा मसला ये है कि हम, क्योंकि एक नेक्सस है बिजनेस और रिलीजियस गुरुज और स्टेट तीनों में, तो तीनों एक दूसरे को प्रमोट करते हैं. 50-60 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बन गई, वो मज़हब को प्रमोट कर रहे हैं. टीवी चैनल्स बन गए हैं 24 आवर्स, वो मज़हब को प्रमोट कर रहे हैं. तो ये जितना मज़हब बढ़ता जाएगा, मॉडर्निटी हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वो मॉडर्न, इट इज़ अ कोर ऑफ मॉडर्निटी. हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी बढ़नी चाहिए. इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी नमाजें और रोज़े रखते हैं, बल्कि आप किसी दूसरे इंसान के दिक को, दर्द को कितना समझते हैं. यही है हर मज़हब की एसेंस. लेकिन हमारा एक्सटीरियर इतना ज़्यादा हो गया है कि मज़हब जो है वो हम पूजा पाठ वाला बढ़ा रहे हैं. तो ये रिचुअलिस्टिक मज़हब बढ़ रहा है और स्पिरिचुअलिटी जो है वो कम होती जा रही है. और दानिश्वरों की जिम्मेदारी बढ़ती है, और कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, कि हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाएं, जो गांधी जी में थी कि मजहबी भी थे और स्पिरिचुअलिटी भी थी. हम लोग मजहबी हैं, लेकिन मजहबी होते होते फंडामेंटलिस्ट हो जा रहे हैं, बाइगोटरी बढ़ती चली जा रही है ना, एक्सट्रीम व्यू लेते हैं हर चीज़ का. तो ये जो एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, ये भी बढ़ते हुए मजहब का नतीजा है. जितना मजहब बढ़ेगा
اتنا ہی ٹیررزم بھی بڑھے گا. جی بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے, اور میں فیوچر میں بھی جب کبھی آپ کو وقت ملتا ہے میں آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا, ضرور آئیے گا اس پروگرام میں, نوبل کاز میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. دوستو اس پروگرام میں سیکولرزم کے بارے میں ہم نے جانا. فیضان مصطفیٰ صاحب, پروشوتم ریڈی صاحب نے فرمایا کہ مذہب کو جو ماننا ہے یہ دستور بھی آپ کو اجازت دیتا ہے اور تمام لوگ اجازت دیتے ہیں, لیکن جو ہم میٹریلسٹک دنیا میں پڑ گئے ہیں, مذاہب جو ہیں ان کو ہم دکھاوے کے طور پر یوز کر رہے ہیں, اسپریچولی اس کو یوز نہیں کیا جا رہا ہے. اور پھر مذاہب کو جیسا صاحب نے فرمایا کہ اگر پرائیویٹلی اس کو یوز کیا جائے اور پھر آپ کا جو طاقت قوت ہے اس کو ملک کے لیے لگائی جائے تو آپ کا وہاں پر اسپریچولی مذہب بھی ڈیولپ ہوگا اور آپ کی جو ملک ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا. ان چیزوں پر ضرور غور کرنا ہے. اس قسم کے پروگرام ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے نظریات کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.